نیت نال پڑھنی ہے کہ حافظ اسامہ دے والدین دو فوت ہوئے، انہاں دے والدین سمیت جتنی بھی حضور دی امت دے مرحومین قبراں چ پہنچ گئے نے، اللہ تعالیٰ سب دے ماں باپ دیاں روحاں تک اس سبحان اللہ دا ثواب پہنچائے۔ ذرا بولو ایصال ثواب دی نیت نال، پھر تھوڑا جہا زور لاؤ۔ ہن اس نیت نال سبحان اللہ بولو کہ جنہاں دے گھراں چ ماں باپ موجود نے، اللہ انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ یہ جڑا والدین دی عظمت دا مسئلہ ہے نا، ایک مولویاں دا بنایا ہویا مسئلہ نہیں۔ مسجد دی الماری چو قرآن اٹھا لو، حضور دی امت نو ہی صرف حکم نہیں کہ ماں باپ دا ادب و احترام کرو، سورہ بقرہ پڑھو، جتوں پہلے سپارے دا دوسرا ادھا شروع ہو رہا ہے نا، او دی پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی بنی اسرائیل چو نہیں ہاں، انہاں نال بھی اللہ نے وعدہ لیا کہ عبادت میری تے خدمت بولو ماں باپ دی۔ سادہ جے لفظاں جڑی تانوں یاد بھی رہ جائے، عام سرے راہ بندہ سفر کرے، گڈیاں دے پیچھے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ہور سوکھا لفظ بولا کہ ماں باپ دیاں دعاواں بندے نو تار دیندیاں نے، اور ماں باپ دیاں بد دعاواں بندے نو ڈوب دے دیا۔ مولانا عبدالرزاق صاحب فرما رہے سن نا کہ پرسوں ختم بخاری شریف ہے شاہ صاحب دے مدرسے چ، یہ جنہاں نے بخاری شریف حدیثہ جمع کیتیاں نے نا، امام بخاری جنہاں دا نام ہے محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اے یتیم بھی سن تے بچپن وچ نبینا بھی سن۔ کی سن؟ نبینا۔ تے ماں نے آکھیا یا اللہ اتنے تے اکھاں والےاں نو کوئی نہیں پوچھدا، میرا بیٹا نبینا اینو کون پوچھے گا؟ تے ماں نے پھر مصلا ڈاہ کے نا رب نال کال ملائی، جے تو میرے شکم دے اندر ماں دے پیٹ چ پتر نو اکھا دین تے قادر ہے، تے تو دنیا چ بھیجن تو بعد بھی تی اکھا دین تے قادر ہے نا۔ تیرے واسطے تے کوئی ناممکن ہے ہی کوئی نہیں۔ مولا جے تو مٹی تو آدم نو بنا سکنا ہے، آدم دے وجود چو حوا نو پیدا کر سکنا ہے، میرے اس نبینا پتر نو بھی تے اکھا دے سکنا ہے۔ ماں نے جدو نفلاں دی نیت بنی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھو کم عمری دے اندر پنگوڑے چنے، اور ماں نے دو نفلاں دی نیت بنی تے پھر سجدے چ سر رکھ کے خدا دے سامنے گریہ زاری کیتی، آنسو بہائے، دعا منگی، تے پھر ساڈا تے عقیدہ ہے نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ سلام پھیر کے جدو ویکھے ہے نا ماں نو اونگ آئی، تے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے ہن بس اکھا صاف بھی کر، پگوڑے وال نظر تے مار، اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی ہے۔ تے ماں دی دعا نال امام بخاری نو اللہ پاک نے بغیر ڈاکٹراں تو، بغیر اپریشن تو، بغیر میڈیسن تو، بغیر دوائیاں تو، پنگوڑے وچ پچھوں ماں دی دعا دی طاقت سی کہ اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس کر دی۔ اسیاں اولیاء اللہ نو منن والے کیوں جی مننے آنا؟ المیاں اے وے کہ جے میرے ورگا گناہگار انہاں ولیاں چو کسے دا نام لوے تے ساڈے ہی طبقے دے لوگ آکھن گے پتہ نہیں یار انہاں دا نام کیوں لیندے نے، بھئی وہ ساڈے ہے نے نام کیوں نہ لئیے؟ قبضہ غیرہ کر لے ہے نا، وہ قبضہ چھڑانا بھی تے ہے نا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، حج بیت اللہ تو فارغ ہوئے
تے بیت اللہ شریف دے اندر حتیم کعبہ وچ سو گئے. خواب آیا کہ اس سال جتنے بھی حاجی آئے سن نا حج کرن، سب دا حج قبول ہو گئے. ایک بد نصیب ایسا ہے کہ جہاں حج رب نے قبول نہیں کیتا. اللہ دے ولی بھائی نو ہاتھ لانا. اللہ دے ولی دی اکھ کھلی، اکھ کھلی، سوچی پہ گئے پتہ نہیں وہ کیڑا بد نصیب ہے کہ جنہوں کعبے چاہ کے بھی معافی نہیں ملی، حج کرن تو بعد بھی معافی نہیں ملی، بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد بھی معافی نہیں ملی، میدان عرفات وچ رہن جان تو بعد بھی معافی نہیں ملی. سوچی جا رہے. اگلی رات آئی تے پھر یہ ہوئی خواب، سب دا حج قبول، ایک بد نصیب ایسا ہے جدا حج قبول کوئی نہیں. اکھ کھلی پریشان کہ یا اللہ وہ کون ہے. تیجی رات پھر یہ ہوئی معاملہ. اللہ دے ولی نے نا دامن پھیلا کے فرمایا مولا ہن گل پردے چوں باہر کڈ بھی دے، مینوں دکھا تے صحیح، دس تے صحیح، تو دسے گا تے مینوں پتہ لگے گا نا وہ بد نصیب ہے کون. اللہ پاک نے خواب وچ اپنے ولی نو وہ صورت دکھائی اور یہ بھی اشارہ ہویا کہ وہ بد نصیب اس سال حج کرن آیا ہے تے ہن بھی حاجیاں دے خیمے چ موجود ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس بندے دی تلاش وچ نکلے نے اور دیکھیا کہ سامنے ایک نوجوان آ رہے ہے اور اس نوجوان دا ایک بازو کوئی نہیں، ایک اکھ کوئی نہیں، پیراں وچ اونے زنجیراں پائیاں ہویاں نے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان نو اپنے قریب بلایا اور فرمان لگے یار میں ایک خواب دیکھے ہے، 3 راتاں ہو گئیاں نے، روزانہ مینوں اشارہ ہوندا ہے کہ سب دا حج قبول ہویا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہویا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دی گل سنی، نوجوان دیاں چیخاں نکلیاں، کہن لگیا جی تسی تے اس سال سنے ہیں، مینوں 7 سال ہو گئے، میں ہر واری حج کرن ہونا تے میرے کنا وچ آواز آ جاندی ہے کہ ساریاں دے حج قبول ہو گئے لیکن تیرا حج رب نے قبول نہیں کیتا. میں ہاں او بد نصیب کہ جنوں بیت اللہ وچ آ کے بھی معافیاں نہیں ملیاں نے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اپنی غلطی دس، اپنا گناہ دس، اپنی کوئی کمی دس، اپنا جرم بیان کر. نوجوان کہندے جی میرا جرم ہے کہ میں اپنے ماں باپ دا کلا کلا پتر سا اور میں چھوٹی جی عمر دے اندر سا، ہم میرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا اور میں جدو کم عمری دے اندر سا تے میرا اٹھنا تے بیٹھنا کوئی چنگیاں لوکاں نال نہیں سی، میرا اٹھنا تے بیٹھنا پین تے پلان والے لوگاں نال سی. تے جے ہو جی سنگت ویسی رنگت، جے ہو جی صحبت ہوندی ویسے ہی اثرات ہوندے نے. اسے تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ برے بندے دی یاری تے جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کچھ کچھ بھئی تے جنکاں پین ہزاراں تے چنگے بندے دی یاری تے جویں دکان اتارا
معزز سامعین، ایک دن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے سن. حضرت شیخ سعدی نو کسے نے مٹی پکڑائی ہے اور فرمایا جی اس مٹی نو سونگ کے ویکھو. اللہ دے ولی نے اس مٹی نو سونگ لیا تے او دے وچوں خوشبو آ رہی ہے. حضرت شیخ سعدی بڑے حیران ہوئے تے اس مٹی نو مخاطب کر کے کہندے نے دس تے مٹیاں مٹی تے ساری بو زمین تے مٹی دے ڈھیر لگے ہوئے نے، آخر تیرے وچ کیڑا کمال ہے کہ تیرے وچوں خوشبو آ رہی ہے. اس مٹی نے آکھیا شیخ سعدی اے میرا کمال نہیں، میں چند دن گلاب دے پھول دی صحبت وچ رہی ہاں، گلاب دے پھول نال میں چند لمحے گزارے نے، او دی صحبت نے مینوں خوشبودار کر دیتا ہے. اگر حاجن چراغ بی بی دے آن والا سارا مجمع رب دی رضا لئی سبحان اللہ بولے تے میں ایک اور اشارہ کردہ جا رہا ہوں. تھوڑا زور لاؤ. تین مولوی بھگت گیا، نہ تھوڑی جیباں ہلدیاں نہ تھوڑی جیباں ہلدیاں نے، جی میں کائنات دے سارے ماشاءاللہ تسی آتم تائی بیٹھے ہو. اچھی بولو سبحان اللہ بلند آواز نال. توجہ توجہ. مٹی گلاب دے پھول دے نال روے، او خوشبودار ہو جائے. انہاں دا کی مقام ہوئے گا کہ جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے. سینے لا کے محمد رنگیدا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ہے، کیویں دھرتی تے رحمت ورنیدا گیا. توجہ میرے معزز سامعین، عرض میں کر رہا سا اچھی صحبت دے اچھے اثرات لے. اگر اج بھی یقین نہ آوے سبحان اللہ تو سنا، میں تینوں سلطان باہو کولوں پوچھ کے دس دینا کہ نال کچھ جیاں سنگ نہ کریے، تے کل نو لاج نہ ہلائیے. تربوز نہیں ہوں دے تے بھاویں توڑ مکے ہے لے جائیے. ہوں تے کھارے کھو ہے کدی میٹھے نہیں ہوں دے تے پاویں سو مڑ ہے گڑ پائیے. ہوں تے پتر سپا دے پہ میت نہیں ہوں دے تے پاویں چلیاں دودھ ہے پلائیے. جیسی سنگت ویسی رنگت، جہو جی صحبت ویسے اثرات. انج بھی سمجھ نہ آئے تو ماشاءاللہ کرکٹ دا میچ تے ویندے ہوو گے نا سارے؟ آندے ہو؟ ہاں جی. آکھو جی صرف میچ نہیں ویندے، اسی تے نمازاں چھڑ دینے میچ پیچھے. تے تواڈیاں نمازاں چھڈن دی نحوست اے ہوندی کہ پھر بیچارے جتنا انہاں کتھوں ہوندا ہے، ہار کے گھر آ جاندے نے. پھر آندے چنگا بھلا سی رضوان، پتہ نہیں انہوں کی ہویا ہے، ہویا کی یہ تواڈیاں نحوستاں اتھے تک پہنچیاں نے.
کدی کرکٹ دے میدان وچ ویکھیا کرو یار تسی سینچری پوری کردے ہو تو کوئی جشن جشن نہیں کردے، سیدھا سر سجدے چ نہیں ایویں ہی ہے۔ وہ کدی آکھیا کرو سعید انور صاحب، محمد یوسف صاحب ہو تسی تے کرکٹرس ہو، تواڈے چہریاں تے داڑیاں، پیشانی تے محراب، ساڈے ورگے مولوی شاید الارم لا کے سون کے سویرے جاگ آ جائے، اور تانوں الارم بھی نہیں لانے پیندے کہ تانوں تہجد ویلے آپ ہی کوئی غیبی طاقت اٹھا دیے بھئی اٹھ محمد یوسف آ جا رب دے سامنے۔ کی خیال ہے؟ ہوندا ہے نا ایک او ویلا سی جدو چیزاں ہی نہیں سن، نہ الارم ہوندے سن نہ کچھ، ادو بھی لوکی نمازاں پڑھدے سن۔ ہن الارم بھی ہے، موبائل بھی ہے، گھڑیاں بھی ہیں، سب کچھ لاندے ہو پھر بھی فجر دی نماز چاہندے کہ نمازی ہوندے تے او آکھن گے جناب اسی کرکٹر ضرور ساں پر پیچھے ویکھو تے صحیح ساڈی صحبت کنا نال سی، کنا نال سی۔ اسی بس ایویں نا حاجی عبد الوہاب صاحب دے اڑکے چڑھے ہاں، بڑا رنگ چاڑھ دیتا رب نے۔ اسی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دے بل لڑ لگے ہاں، مولانا نے رنگ چاڑے تے ایڈا پکا رنگ چاڑے اسی کافراں دے ملک وچ بھی پہنچ گیا، نہ پگڑی لیندی ہے نہ داڑھی ہٹدی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے وہ کہن لگے جی میرا اٹھنا بیٹھنا برے لوکاں نال سی۔ ادھروں رمضان شریف دا چل نظر آیا، بلخ دے علاقے دا رہن والا ہے عبد الرحمان بلخی ہے۔ اے کہندے جی جدو رمضان دا مہینہ چند نظر آیا تے میں پین تے پلان والے نال بیٹھا ہویا سا، میرے گھر میری ماں تک میسج آ گیا، ایک کوئی پتر جمیا ہے وہ بھی ویکھ شرابہ پیا پیندا ہے۔ میں گھر آیا وا، میں نشے دی حالت دے اندر سا، اور میں نشے دی حالت جدو ماں دے سامنے آیا، ماں نے مینوں ڈانٹیا، مینوں اچھا محسوس نہ ہویا۔ میں ماں دے وجود تے ماں دے چہرے تے زوردار تماچا ماریا، میری ماں دی اکھ دی بینائی ضائع ہو گئی۔ تے جدو میری ماں دی اکھ دی بینائی ضائع ہوئی ہے، ماں نے اسے ویلے ہاتھ اٹھا لے، اللہ مینوں 9 مہینے شکم وچ رکھیا، اے انہاں 9 مہینیاں نوں بھی بھول گیا، مینوں جنم دین دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اے او ویلا بھی بھول گیا، مینوں 2 سال دودھ پلایا، کیونکہ ادو فیڈر پیوان دے رواج نہیں سنے تے ہن پیدا ہوئے نے۔ اللہ اے اونا 2 سالاں نوں بھی بھول گیا، میں دی گرمی تے سردی وچ دی سہولتاں دا خیال کیتا، اے اللہ اے سارے وقتاں نوں بھول گیا، اج دا وجھات میرے چہرے تک آ گیا ہے۔ اللہ میں نمانی بڑھی ہو گئی، اللہ میرے سر تے سائیں کوئی نہیں، میرے سر تے شوہر دا سایہ کوئی نہیں، ایک کو پتر دیتا ہے، وہ بھی ایڈا نا فرمان ہے کہ انہیں اپنا ہاتھ میرے چہرے تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں دی زبان چو بددعا دے جملے نکلے نے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ اے نوجوان نالے گل سنان دے نالے آنسو وہاں دے، اے کہندہ ہے کہ پھر میں نو ہوش آیا، میں ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، اماں میری غلطی معاف کر دے، پر ماں نے میری غلطی معاف نہ کی تھی، اماں میری قصور معاف کر دے، ماں نے میرا جرم معاف نہ کیتا، میں ماں کو معافی منگدا رہا، میری ماں نے معاف نہ کیتا، حتیٰ کہ میں پھر اپنی ایک آنکھ کٹ کے باہر سٹ دیتی، اماں ہن تے معاف کر دے، ماں نے پھر بھی معاف نہ کیتا، میں ایک بازوی کٹ کے سٹ دیتا ہے کہ جڑے ہاتھ نال میں تماچا مارے، اماں ہن تے مینوں معاف کر دے، میری ماں نے مینوں پھر بھی معاف نہ کیتا، تے پھر میرے دل وچ خیال آیا عبد الرحمان بلخ تو اٹھ مکے چل، اللہ دے گھر چل، بیت اللہ تک چل، اتھے جایا تے سارے دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ میں آ کے طواف کیتا ہے، حجر اسود دے بوسے لینے، غلاف کعبہ پکڑ کے دعاواں کی دیا نے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھے نے، صفا مروہ تے دوڑا لائیا نے، میں زمزم پیتا ہے، میں میدان عرفات بھی چایا، میں مزدلفہ بھی چایا، میں حج دے ساری ارکان ادا کر لے۔ ہر ایک پہلے سال آیا، سارے حاجی حج تو فارغ ہو
گئے میرے کنا وچ غیبی آواز آئی سب دا حج قبول ہویا ہے پر ماں دے گستاخ دا حج قبول نہیں ہویا میں دوجے سال پھر آیا میں حج دے ارکان ادا کیتے پھر آواز آئی کہ سب دا حج قبول ہویا ہے ماں دے گستاخ دا حج قبول نہیں ہویا مینوں 7 سال ہو گئے نے ہر سال ہوئی آواز ہوندی ہے اللہ والے نے مسکرا کے ازمان لئی جملہ بولیا کہ جدو تینوں حج تیرا قبول نہیں ہوندا تو رب دے دروازے تے لین کی آنا ہے جدو تینوں معافی نہیں ملدی پھر اس دروازے تے کی لینا لے اس مسجد وچ آن والے اس گناہگار یا اس ویلے جڑا گناہگار سی او دا جواب سن انہیں آنسو بہا کے آکھیا اللہ والے جے اس در تو علاوہ کوئی در ہوندا تے میں ادھر جاندا جدو اللہ دے در تو علاوہ کوئی در نہیں ہے تے پھر میں نو چھڑ کے جاواں تے کدھر جاواں اس تو علاوہ کوئی کار دروازہ ہے ہی نہیں اللہ 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 والے نے فرمایا جڑے ہوندے نے نا اللہ والے انہاں دا کوئی جڑا ہوندا ہے نا اسلحہ او کوئی سگلا نہیں ہوندیاں لویا نہیں ہوندا یا اللہ دا قرآن یا میرے محمد دا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ والے نے فرمایا کہ تیری اماں ہے کتھے انہیں کہا جی وہ بھی حج کرن آئی وہ حاجیاں دے خیمے سے موجود ہے اللہ والے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نال لے چل میرے واسطے ہے تے غیر محرم پر پردے چ بہ کے تو میں گل کر لانگا نا مالک بن دینار جیسا رب دا ولی غیر محرم نو سامنے بٹھا کے گل نہیں کر سکتا تے اج دا کوئی 2 نمبر پیر یا 1 نمبر پیر کیوں جی بھائی حنیف صاحب وہ گل کر سکتا ہے نہیں توجہ وہ آئے خیمے چ ماں موجود ہے تے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماں آ سامنے ویکھ ذرا پردے دی اوڑ چوئے پتر تیرا ہے اس آکھے ہاں میرا ہے تینوں معاف کر دے انہیں کہا نہیں کرنا اللہ والے نے کہا معاف کر دے انہیں کہا نہیں کرنا اللہ والے ترلے کر دے گئے انہیں کہا نہیں کرنا معاف حضرت مالک بن دینار فرماندے نے پھر آخری ہتھیار تے میرے کو قرآن ہی سی نا پھر اللہ دے ولی دی زبان چو قرآن نکلے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ایمان والیاں دی متقیاں دی رب نے صفت بیان فرمائی ہے کہ او غصہ پی جاندے نے لوکاں نو معاف کر دیندے نے کیونکہ چنگی مندی یارو سجنا کولوں تے 100 واری ہو جاندی او یاری یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی اللہ دے ولی قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں معافیاں والی ایتا پڑھ دے جا رہے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین ہن قرآن دی اپنی ایک تاثیر ہے قرآن تے کوئی میرے ورگا گناہگار طالب علم پڑھے اس قرآن دی تاثیر برحق ہے جے قرآن پڑھن والا امام کعبہ ہوئے او دی ہور تاثیر ہے جے قرآن پڑھن والا مسجد نبوی دا امام ہوئے او دی ہور تاثیر ہے جے قرآن پڑھن والا پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوئے او دی ہور تاثیر ہے جے قرآن پڑھن والا حضرت احمد علی لاہوری ہوئے او دی ہور تاثیر ہے جے قرآن پڑھن والا عطا اللہ شاہ بخاری ہوئے او دی ہور تاثیر ہے جے قرآن پڑھن والا مفتی محمود ہوئے او دی تلاوت دی ہور تاثیر ہے اے جے قرآن پڑھن والا رب دا ولی ہوئے او دی ہور تاثیر ہے میں دیر دی مناسبت نال ایک جملہ کہندا جاواں جے قرآن پڑھن والا
ابو بکر صدیق ہوئے مکے دا مزدور اپنی مزدوری بھول جاندا ہے، ابو بکر دے چبوترے تے آ کے صدیق دا قرآن سنن لگ جاندا ہے۔ جے قرآن پڑھن والا ابو بکر ہوئے، ہم مکے دا مزدور، ہم مکے دا تاجر، ہم مکے دا جوان، مکے دے بچے اپنے کام علی کرو نکل دے سن، جدو گلی وچوں گزر ہوندا سی حضرت ابو بکر اپنے گھر دے باہر چھوٹا جہا چبوترا بنا کے اتھے جدو قرآن پڑھ دے سن، اللہ پاک دی قسم سارے اپنے اپنے کماں نو بھول جاندے سن، ابو بکر دا قرآن کافر بھی سن دے سن تے اکھاں وچوں آنسواں دے سیلاب جاری ہو جاندے سن۔ تے جے قرآن پڑھن والا رب دا ولی ہوئے، قرآن پڑھیا تے جدو قرآن پڑھیا ماں دی اکھاں چو نکلے آنسو تے ماں نے آکھیا لے پھر میں تینوں جان دی نہیں تسی کون ہو، پر جا مینوں رب دی رضا لئی معاف کر دیتا۔ اللہ دے ولی نے فرمایا اٹھ پتر جا ماں دے قدماں وچ لگ جا، میں کہنا ہونا پیرا دے ہاتھ چوم لیا کر کوئی شرک نہیں، مولوی دے ہاتھ چوم لیا کر کوئی شرک نہیں، خدا دا واسطہ ہے اینا سفید داڑھی والے باپ دے ہتھاں نو بھی بوسا دیا کر، اے جڑی 70 سال دی ماں تیری گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے کدی اے دے ہتھاں نو بھی بوسا دیا کر، جدو پیر تے مرشد کولوں دعا کرانا ہے کدی گھر وچ بھی ماں تے باپ کولوں دعاواں کرایا کر۔ اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی، اور نبی نے اس طرح ماں کی مثال دی، اٹھا کے جنت خدا نے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ جے سبحان اللہ بولے تے تیرے ایمان نو تازہ کرن والا ایک جملہ عرض کراں، آل نبی نو ماندے ہو؟ سارے منن والے بیٹھے ہیں نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نواسے سن، چھوٹی جی عمر ہے جدو حضرت فاطمہ دنیا تو چلی گئی۔ توجہ، اس چھوٹی جی عمر دے دوران حضرت امام حسن نے لیاقت صاحب اپنی ماں دے نال دسترخوان تے بہ کے روٹی کھانی چھڑ دیتی، تے سیدہ فاطمہ نے محسوس کیتا کہ اگے تو میرا بیٹا حسن میرے نال بہ کے روٹی کھاندا ہے، ہن چند دنوں تو نال نہیں بہ کے روٹی کھاندا دسترخوان تے ماں نے آکھیا بیٹا حسن میرے نال پتر بہ کے روٹی کھایا کر، میں چند دنوں تو محسوس کر رہی ہیں تو میرے نال بہ کے روٹی نہیں کھاندا۔ اوے پنج تن نو منن دا دعویٰ کرن والے ہو، امام حسن دا جواب سن، اس آکھیا فرمایا ماں دل تے میرا کردا ہے کہ میں تیرے نال بہ کے روٹی کھاواں، چھڈی میں اس تو وے کہ مینوں خیال آیا ہے کہ جدو دسترخوان تے حسن بھی بیٹھا ہوندا ہے، ماں فاطمہ بھی بیٹھی ہوندی ہے، کدھرے ماں دا لقمہ توڑن تو پہلے میں لقمہ توڑ لیا تے ماں دی کدھرے بے ادبی نہ ہو جائے، ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس وجہ تو نا میں پھر آنا میں کلہ ہی کھا لیا کراں گا، جی اگر لقمہ میری ماں دے لقمہ توڑن تو پہلے میرے کولو ٹوٹ گیا، میرے منہ چلا گیا، اللہ نے قیامت دے دن پوچھ ہی لیا، تے پھر میں خدا نو کی جواب دیاں گا کہ ماں دے لقمہ توڑن تو پہلے پتر دے منہ چ لقمہ کیویں آ گیا سی؟ اے امام حسن دی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن بیٹا لگ گیا ماں دے قدماں دے اندر تے ماں نو کہندے اماں ہن راضی ہو گئی، انہیں آکھیا راضی میں ہو گئی ہاں۔ ہن پتر کہندے اماں گل سن، جدوں تک تو ناراض سے میرا حج قبول نہیں، طواف قبول نہیں، صفا مروہ دیاں دوڑاں قبول نہیں، ہن راضی ہیں تے مزہ تے تاں آئے گا کہ سارے میرے حج اللہ قبول کرن دے بھی اعلان کر دوے۔ ہن ماں نے ہاتھ اٹھائے نے، اس بڈھی ماں دے کمزور ہاتھ اٹھے
اٹھے نے اللہ دی بارگاہ وچ اٹھے نے یا اللہ میں پتر نال راضی ہو گئی اللہ میری پتر نال صلح ہو گئی ہے غیبی آواز آئی کہ گل سن یہ تیرا تے تیرے پتر دا مسئلہ سی تیرے کولوں ساری زندگی معافیاں منگدا رہا تو اینو معاف نہ کیتا اے تے تیرا معاملہ سی میرے ہاتھ دیر نہیں لگدی میرے ہاتھ بندہ ایک واری کہے اللہ معاف کر دے رب 70 واری کہندا جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے غیبی آواز آئی ہے اے بلخ دے رہن والے عبد الرحمن اگے ماں ناراض سی تیرے 7 دے 7 حج ریجیکٹ ہو گئے ہن ماں راضی ہو گئی ہے تے اللہ نے تیرے سارے حج قبول کر لینے ہن ماں نے آکھیا یا اللہ تو تے کریم ہے کون ہے کریم اللہ تو تے ناممکن نو ممکن بنانا ہے اللہ جے تو میرے پتر نو میرے پیٹ چکھاں دتیاں سن تے قادر تے تو ہن بھی ہے نہیں بولو قادر ہے کہ نہیں قادر ہے ہی صرف کون اچھی بولو ماں نے پھر ہاتھ اٹھا لے اے تے پوچھو نہ کولو جنہ دی ماواں کوئی نہیں کیونکہ جنہ گھراں دے اندر ماں نہیں ہوندی اونا گھراں دے اندر چھاں نہیں ہوندی تے پتر پاویں ماواں تو دل وی منگن ماواں کولوں کدے نہ نہیں ہوندی اج کراں کی معاشرے وچ کوئی بندہ زنا کرے سارے آندے نے بڑا گناہگار ہے شراب پیوے آندے نے بڑا گناہگار ہے جڑا ایک نماز نہ پڑھے بے نمازی نو کوئی گناہگار نہیں سمجھدا آج کوئی کسے بیلی نال ناراض ہو جائے آندے نے فلانے لڑکے نے بولنا چالنا ختم کر دیتا ہے اگر کوئی ماں تے باپ نو نہ بولائے تینوں گناہ نہیں سمجھے آ جاندا اگر تیرے گھر وچے دوویں نعمتاں موجود نے یا انہاں چوں ایک نعمت موجود ہے اج جا کے ماں دے ہتھاں نو بوسا دے ماں دے قدماں نو بوسا دے صبح کرو نکلن تو پہلے اپنی ماں دے ہتھاں نو چوم کے ماں دی دعاواں لے کے نکلیا کر شام نو کاروبار تو واپس آوے اپنی ماں تے باپ دے ہتھاں نو بوسا دے کے آکھیا کر تو جاندا نہیں جدوں تک بیٹا گھر وچ نہ آوے ماں تے باپ دیاں نظراں دروازے تے دہلیز تے لگیاں ہوندیاں نے میرا پردیسی کدوں آئے گا میرا مسافر کدوں آئے گا ایویں تے نہیں میرے آقا ایک دن رو پے صحابہ نے آکھیا آقا کیوں روئے ہو فرمایا مینوں میری ماں آمنہ یاد آئی ہے اج میری ماں آمنہ ہوندی میں محمد 2 رکعت نماز دی نیت بن لیندا سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیندا میری ماں ہج کمرے چ آواز دیندی بیٹا محمد ادھر آ جا میں رب دی نماز توڑ دیندا ماں دی آواز تے فوراً لبیک کہندا اللہ اکبر یا حی یا قیوم ماں نے دو ہاتھ اٹھائے نے اللہ میرے پتر دی بینائی ٹھیک کر اللہ میرے پتر دا بازو ٹھیک کر ساڈا عقیدہ نبیاں دے معجزات برحق اولیاء اللہ دی کرامات برحق نبیاں تے وحی دا آنا برحق ولیاں تے الہام دا ہونا برحق مشیت کہندی ہے ایک باری ہاتھ لا دے اکھ تے بازو کٹے ہوئے والی جگہ تے ہاتھ تیرا ہوئے گا طاقت پیچھے خدا دی ہوئے گی حرکت تیری ہوئے گی برکت خدا دی ہوئے گی ادھروں ماں نے ہاتھ لایا اللہ پاک نے اکھ دی بینائی بھی واپس دے دیتی اس قادر تے قدیر رب نے کٹیا ہویا بازو بھی ٹھیک کر دیتا کیونکہ ناممکن نو ممکن بناون والا صرف اللہ الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یا اللہ آج کی ہماری اس نشست کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما حافظ اسامہ صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ اس محفل کا انعقاد کیا اللہ آج کی اس محفل کے ایک ایک لمحے کا ثواب ان کے والدین کی روحوں تک بھی پہنچا دے اور ایصال ثواب ایسے ہی ہے جیسے بندہ کسی کاغذ پہ تحریر لکھے توجہ
یا اللہ اے میرے اللہ، ایصال ثواب کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا بندہ کسی کاغذ پہ تحریر لکھے اور اصل اپنے پاس رکھ لے، فوٹو کاپی وہ کروڑوں میں بنا کے بھی تقسیم کر دیتا ہے۔ جب بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرتا ہے تو جیسے پوری امت کو جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ اس کے والدین کو بھی اتنا ثواب دیتے ہیں، اور جتنا ثواب پوری امت کو مل رہا ہوتا ہے اللہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنا جمع کر دیا کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم بڑی وسیع نیت کر رہے ہیں میرے مولا، آج کی اس محفل کا ایک ایک لمحے کا ثواب، یہاں پہ جتنا بھی ذکر خیر کسی رنگ میں بھی ہوا، سب کا ثواب حضور کی امت کے مرحومین تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، جتنے لوگ قبروں میں پہنچ گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ جن کے گھروں میں ماں باپ نہیں ہیں میرے اللہ، اس اولاد کو یہ توفیق دے کہ وہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ جن کی اولادیں نمازی ہوتی ہیں ان کی نمازیں اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہہ لیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جمعے کے دن جا کر ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کر، حاضری دیا کر، اللہ اس ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اے میرے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آج سے پہلے جانے والے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں بہت اہم ہوں، فیملی کے لیے اہم ہوں، معاشرے کے لیے اہم ہوں، میں ہوں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد جب یہ وہم ختم ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی اہم نہیں تھا، معاشرے سے کوئی بڑا انسان چھوٹا انسان چلا جائے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہتا ہے میرے اللہ، اس موت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اللہ قبر کی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو نمازی بنا۔ اے میرے اللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کی جائز حاجات کو سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہر مسلمان کو دین سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، اللہ غیروں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہر قسم کی جسمانی معذوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، رزق حلال کے حصول کے جتنے بھی کسی نے حلال جائز ذرائع اختیار کیے ہیں اللہ سب کی رزق روزی میں برکت نصیب فرما، سب کو برکت والا رزق نصیب فرما، بس ہر دم اللہ اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اللہ جی اپنی ذات کا قرب نصیب فرما، ان پیشانیوں کو سجدہ و سردی کی ان لمبی راتوں میں اپنے حضور تہجد کے وقت اللہ جھکانے کی توفیق نصیب فرما۔ 2 دن کے بعد 22 جمادی الثانی کا دن آئے گا، اتوار کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے، اور ابو بکر کائنات کا وہ انسان ہے، خود حضور نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے لگائے ہیں، لیکن جو فرشتے ابو بکر کے کندھے پہ لگے ہیں وہ کائنات کے باقی فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ابو بکر کے ساتھ لگی ہے، اور ابو بکر کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہتا ہے ساری زندگی ابو بکر کی زندگی میں کبھی مجھے ابو بکر کی کوئی گناہ لکھنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ابو بکر اتنا پاکیزہ انسان تھا کہ جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نبوت کا رنگ اس پہ اتنا چڑھا ہے کہ مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا شیطان سے ایک دن، اے شیطان تو سب کا دشمن ہے، تیرا میرے ابو بکر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ شیطان نے کہا آقا ابو بکر آپ کا وہ انسان ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی میرے قابو اور جال میں نہیں آیا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے قابو کیسے آ سکتا ہے؟ اس صدیق اکبر کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی، پرسوں 14 دسمبر کو ہر گھر میں، ہر مسجد میں، اپنے گھروں میں خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بتایا جائے کہ آج پیغمبر کے جانشین کا یوم وفات ہے، صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اور اسی سلسلے میں مقاری یاسین صاحب نے کہا ہے کہ 14 دسمبر 22 جمادی الثانی پرسوں اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے جس کے اشتہارات باہر لگے ہوئے ہیں، تو
سارے ساتھی اس ریلی میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیں اور اپنی اپنی جگہ پہ اصحاب رسول آل رسول کا ذکر کرتے رہا کریں۔ ان بڑوں کے ذکر کرنے سے بندے کے ایمان کو تازگی اور تقویت ملا کرتی ہے۔ اے میرے اللہ اصحاب رسول سے آل رسول سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ ہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما، جب زندگی کی شام ہو تو ایمان پہ موت نصیب فرما۔ ہمارے کتنے بھائی کتنے دوست اللہ دنیا سے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قبروں میں چلے گئے۔ حاجی فضل اللہ صاحب، بھائی عاشق صاحب اور کتنے لوگ تھے یا اللہ جو قبروں کے مہمان بن گئے، آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ اللہ ان تمام کی کامل بخشش فرما دے، ان کی قبروں پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اس مسجد کے جتنے نمازی، اس محلے کے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، آج کی اس محفل کے ایک ایک لمحے کا ثواب اللہ ان کی ارواح مقدسہ تک حسب مراتب اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور اس مسجد کے جتنے نمازی، انتظامیہ، معاونین، منتظمین، اللہ سب کی جان میں، مال میں، عمر میں، زندگی میں، رزق میں، صحت میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ عقیدہ توحید پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ کامل ایمان نصیب فرما، انہی عقائد پہ اللہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الصادق الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔